حضرت علیہ السلام بتاؤ تو صحیح اس پلڑے کو کون سی نیکی بھرے گی؟ حضرت علیہ السلام عبدی دانت سنا رکے داڑھی تر ہو گئی، یا اللہ یہ پلڑا بھرے گا کون؟ پلڑا ہماری نیکیوں سے بھرا جائے، رو داؤد رہا ہے وہاں میرا مالک تو اپنے بندوں پر کتنا کریم ہے، لیکن بندہ ہی ظالم ہے۔ فرمایا داؤد فکر کرنے کی لوڑ نہیں، کیا ہوگا اللہ اتنا بڑا پلڑا مشرق سے مغرب تک جس کے پندے کا سایہ، یا اللہ یہ بھرے گا کون؟ فرمایا داؤد جس میرے بندے نے میری رضا کے لیے، مجھے راضی کرنے کے لیے ایک کھجور کا دانہ دے دیا، میں اس کھجور کے دانے پہ اتنا ثواب دوں گا، اتنی نیکیاں دوں گا، یہ سارا پلڑا ہی بھر جائے گا۔ لیکن ہم سارے دیتے نا ثواب پر، سارے ثواب، کس نے 10 روپے دیے، کس نے روٹی دی، کس نے ثواب کی نیت سے دیے نا، سب نے دیا نا۔ آج ببو نے آٹا بھی دیا ہوگا، کس نے کولی میں، پیالی میں، جمعرات کی تیری مسجدوں میں کھانا گیا ہوگا، لیکن جس نے بھی کھانا دیا، 10 روپے دینے والے نے 10 روپے دیے، 5 روپے دینے والے نے 5 دیے، ہر ایک نے کہا ہم دعا کریو میرے واسطے۔ اگلے دن وہ ٹکر گیا، دعا کری تھی نہیں کری تھی؟ سن، میرے نبی نے فرمایا تو نہیں یوں کر کے اللہ کے نام پر دے دیا۔ میرا 200 اٹھانے کو دل نہیں کرتا، میں نے کہا بڑی مشکل سے ہے، کبھی یہ بھی چلے جائیں، رومال دکھا دو چلو ٹیشو پیپر۔ اللہ سمجھ دو گے ہو گئی اشارہ، ماشاء اللہ تیرے سمجھدار ہو تم، اللہ تعالیٰ۔ میں نے کہا کبھی یہ بھی جامع، ایک میں ڈھالو، ایک اٹھا کے اپنی جیب میں ڈال دوں۔ ایک جگہ بیٹھ کے میں تقریر کر رہا ہوں، بڑی میں بھی رو رہا ہوں، اگلا بیٹھ کے رو رہا ہے، وہاں سے ایک آدمی آیا روتا روتا یہاں آ کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا اس کو زیادہ ہی غم ہو گیا، لگتا ہے توبہ کرے گا۔ انہوں نے اپنی مسجد سے جو سر پر ٹوپی تھی نا رنگ کی، مسجد کی جالیوں والی پلاسٹک کی، اتار کے رکھ لی۔ میں یوں کر کے تقریر کروں، وہ سارے پیسے ڈال کے ٹوپی میں ڈالے۔ میں نے آنکھیں بند کر کے دعا کری، وہ ٹوپی سر پر رکھ کے باہر کو نکل گیا۔ میں حقیقت کر رہا ہوں، جھوٹ نہیں بولا، سے 8-9 سال پہلے کی بات۔ آج میں نے ساری تقریر میں آنکھیں بند نہیں کی، میں نے کہا کبھی یہ بھی نہ چلے جائے سگریٹ کی ڈبی تو آئے گی بھائی، اللہ برکت عطا فرمائے۔ پیسے دیے، خیرات دی، اللہ کے نام پر دیا، اور اس نے کیا دیا؟ جزاک اللہ خیرا، اللہ تجھے بدلہ دے۔ اور یہ سننے کا تیرے اندر شوق تھا کہ جمعے کی نماز میں مولوی صاحب نام لیں گے، حضرت جی ذرا دعا فرما دینا نام لے کے، لوگوں میں شوق پر۔ جس نے میرے عزیزوں کسی کی مدد کر دی، اس نے کہا جزاک اللہ خیرا، اللہ تجھے جزا دے۔ فرمایا اس نے اپنی نیکی کا بدلہ لے لیا، بس ختم ہو گیا۔ اسی لیے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھانجے جناب حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے میں میرے عزیزوں ایک غریب کے پاس بھیجا تھا، اور راشن کا تھیلا دے کر فرمایا میرا بچہ او میرے بھانجے لے جا۔ کہاں؟ فلاں گھر کے اندر۔ 3 باتوں کا خیال کریو۔ پہلی بات، اپنا تعارف نہ کروائیو کس نے بھیجا ہے۔ دوسری بات، اس کے ہاتھ میں نہ پکڑائیو، لو جی لو دعا۔ تیسری بات، اس سے دعا کا نہ کہنا، تھیلا رکھ کے دوڑائیو، اماں کی قبض سے جو کام تجھے کا کر دے۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، گئے سلام کیا، تھیلا کہاں سے رکھا، دوڑ لگا دی بات، آ کے اماں عائشہ کے بوئے پہ بیٹھ گئے، پردہ اٹھا کے کہا امی ماسی، ماں نہیں ماں جیسی ماسی، کرا سلام ماسی کو، پھر منہ اٹھا کے آ گئی۔ امی مر گئی، اب رشتہ داریاں ختم ہو گئی، اب کیا کرنے آئی؟ بیوی چائے نہیں بنا کے دیتی، میری تھوڑی ہے۔ ماسی آ گئی، وہ 10 روپے کے سپر کے بسکٹ لا، چاپ لا کے اسے کہتے شام کو گاڑی جلدی آ جائے گی یہاں سے جلال پور سے۔ میرے نبی نے فرمایا ماں باپ مر جائے تو باپ کی بھائیوں سے، تائے چاچوں سے، ماں کے بہن بھائیوں سے، مامی سے، اللہ اکبر، خالہ سے، ماموں سے وہی برتاؤ کر جو ماں باپ سے کیا کرتا تھا، تو خالہ ماسی کو عزت دے گا، قبر کے اندر تیری ماں کا کلیجہ ٹھرے گا۔ حضرت عروہ رضی اللہ دے کے آگے، اب ماں کا کیا ہوا؟ 3 باتیں، ہاتھ میں نہیں سلام کر کے، اور دعا کا نہیں کہنا، اس کے ہاتھ میں نہیں دینا، تعارف نہیں کرنا۔
کہ بیٹے سب سے پہلے اس کے ہاتھ میں سلام کرتا، وہ پوچھتی کہاں سے آئے تو بتاتا، نبی کی بیوی عائشہ نے بھیجا، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، دن گنتی کے آپس میں بدلتے رہتے ہیں، آج غریب ہے کل امیر ہو جاتا، پھر میرے دروازے کے پاس سے گزرتا، یوں سر جھکا کے جاتا کہ اسے میرے حالت کا پتہ ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اماں نے یوں کر کے حضور علیہ السلام کی قبر کی طرف منہ کیا، آپ کی قبر مبارک کی مٹی کو دیکھ کے آنسوؤں کے ساتھ رونے لگ گئی، کہنے لگی اس یہ مجھے ڈولی میں بٹھا کے لایا تھا، اس نے مجھے، اللہ اکبر، انہوں نے مجھے سمجھایا تھا عائشہ اگر اللہ کی نظروں میں عزت پانا چاہتی ہے تو اپنی نظروں میں کسی کی عزت کو مت گرانا۔ اللہ اکبر۔ میں نہیں چاہتی وہ میرے سامنے کبھی آئے تو سر جھکا کے آئے۔ ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا جو سر جھکانے کے لیے نہیں بلکہ انسانوں کے سر اٹھانے کے لیے آیا ہے۔ اس کے ہاتھ میں کیوں نہیں دیا؟ اللہ اکبر کا اس کے ہاتھ میں دیتے، یوں کر کے اس کا ہاتھ نیچے ہوتا، ہمارا ہاتھ اوپر ہو جاتا، خیرات خیرات نہ رہتی، اللہ اکبر، ثواب ثواب نہ رہتا۔ تیسری بات، اماں جان تو نے دعا کے لیے کیوں نہیں کہا؟ کہنے لگی بیٹے خیرات کا بدلہ ہم نے دعا سے نہیں لینا بلکہ صدقہ خیرات کرنے کا بدلہ ہم نے اللہ سے لینا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کردار میں، شوق میں، عقل میں، رنگ میں، ڈھنگ میں اللہ کے مبارک پیارے نبی کی مبارک زندگی، مبارک طریقہ ہماری زندگی میں آ جائے۔ اللہ اکبر۔ اس کے لیے انشاءاللہ میں بھی کوشش کر رہا ہوں، ارادہ ہے کہ تمام انشاءاللہ زندگی نبی کی مبارک طریقوں پہ گزاروں گا۔ میں بھی ارادہ کرتا ہوں، آپ بھی ارادہ کیجئے 24 گھنٹے کی زندگی میں۔ مفتی محمد اختر صاحب ہے بہاولپوری، ان کی ایک کتاب لکھی سنت حبیب، اپنے گھر لے کے آؤ، نبی علیہ السلام کی ساری سنتیں ہیں، وہ روزانہ خود پڑھو، اپنے بچوں میں بیٹھ کے روزانہ ایک صفحہ پڑھو تاکہ پتہ لگے ہمارے نبی کو کون سا رنگ پسند تھا، پہناوا کون سا پسند تھا، فروٹ کون سا پسند تھا، گوشت جسم کے بکری کے حصے اور گائے کے حصے کا کون سے حصے کا پسند تھا، دودھ ٹھنڈا پیتے تھے گرم پیتے تھے، دوانا ترکڑی اور خربوزہ کون سا پسند تھا، کون سی دال اللہ کے نبی کو پسند تھی، کون سا بستر کیسا میرے نبی کا تھا، کیسی بیٹی کا ڈھنگ پسند تھا، بیٹے کا رنگ کیسا پسند تھا، یہ پوری سنت حبیب 215 روپے کی کتاب ملتی ہے اور پورے نبی کی زندگی ہے 215 روپے کے اندر سموئی ہوئی۔ اللہ قیامت کے دن پوچھیں گے اتنی سستی نبی کی زندگی بازاروں میں بک رہی تھی تم نے پھر بھی خریدی؟ کتنی کتابیں تیرے میرے گھر کے اندر ہے، اخبار 20 روپے کا روزانہ آتا ہے، کتنا مہینے کا بل بنتا ہے، یہ ایک کتاب لے کے آؤ، اگر ایک سنت بھی ساتھ لے کے چلے گی اللہ کی قسم قبر میں کام بن جائے گا۔ تو آپ ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ زندگی سنت کے مطابق گزارنے کا اور نبی علیہ السلام کی امت بننے کے لیے، خیر امت بننے کے لیے جو ہم